السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، سورۃ الاحزاب کی آیات 24 تک کا کام ہم پڑھ چکے تھے، ترجمہ، سوال جواب، الفاظ معانی مکمل ہو چکے تھے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ تو دیکھیے بلا تاخیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ واو کا معنی اور، ردہ میں نے لوٹا دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ چیز میں نے رد کر دی، یعنی میں نے لوٹا دی، پھیر دی، واپس کر دی۔ واو کا معنی اور، ردہ میں نے لوٹا دیا۔ اللہ نے، الذین کفروا کفار کو، ویسے اس کا لفظی معنی بنے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تو وہ کافر ہی ہیں، اس لیے آسان ترجمہ ورد اللہ الذین کفروا، اور پھیر دیا، لوٹا دیا اللہ نے الذین کفروا کفار کو، بغیظہم، با کا معنی ساتھ، غیظ میں غصہ، ہم میں ان کے، اپنے غصے میں ہی، بغیظہم کا معنی لفظی ترجمہ ہی کر لیں، اپنے غصے کے ساتھ، اور لوٹا دیا اللہ نے کفار کو ان کے غصے کے ساتھ۔ لم ینالوا خیرا، لم ینالوا وہ نہ پا سکے، وہ نہ حاصل کر سکے، خیرن کوئی بھلائی، وہ کوئی بھلائی پائے بغیر ہی لوٹ گئے۔ اب وہ غزوہ احزاب میں بہت سارے لشکر تو جمع ہو کر یک بارگی اس لیے حملہ آور ہوئے کہ ہم جا کر معاذ اللہ مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے اور ختم کر دیں گے اور فاتح بن کر لوٹیں گے، اور جو کچھ ہے مال غنیمت کے طور پر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ تو اب ان کو کچھ نہ ملا، نہ ہی فتح نصیب ہوئی، نہ ہی مال غنیمت کے طور پر کچھ اور ان کو مل سکا، تو ان کا ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب غصے کے ساتھ کیسے لوٹے کہ اب وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، کہ ہم تو کس مقصد سے آئے تھے لیکن ہم واپس جو ہے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، اور اسلام کے ساتھ جو ان کی دشمنی تھی، مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی تھی، یقیناً اس سے ان کے دل و دماغ بھرے ہوئے تھے، تو اپنے غصے میں ہی شکست خوردہ واپس لوٹ گئے، اور پھیر دیا، لوٹا دیا اللہ نے کفار کو ان کے غصے کے ساتھ، نہ حاصل کر سکے کوئی بھلائی، لم ینالوا نہ پا سکے، نہ حاصل کر سکے کوئی بھلائی، کچھ مال غنیمت وغیرہ بھی نہیں ملا کیونکہ شکست ہو گئی، اور باقی اپنے غصے کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، واو کا معنی اور، کفا معنی کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ المؤمنین مؤمنوں کو، القتال لڑائی میں، اور کافی ہو گیا اللہ مؤمنوں کو لڑائی میں۔ لڑائی کے اندر اللہ کی ذات مومنوں کو کافی ہو گئی۔ کیسے اللہ کی ذات کافی ہو گئی؟ اس طرح کے مسلمانوں کو کوئی زیادہ لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حصار کافی دن رہا لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد تیز ہوا کے ذریعے سے کی، ہوا کا طوفان بھیجا، مسلمانوں کے لشکر اتارے جنہوں نے کفار کے دل میں رعب بٹھا دیا مسلمانوں کا، اور جو کفار تھے وہ ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی لڑائی کے اندر، اور کافی ہو گیا، وکفا، اور کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی میں۔ وکان اللہ قویا عزیزا، واو کا معنی اور، کانا من ہے اللہ تعالیٰ، اور ہے اللہ تعالیٰ قویا طاقتور، عزیزا غالب، اور اللہ تعالیٰ بھرپور طاقتور اور غالب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی طاقت سب طاقتوں سے بڑھ کر ہے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طاقت سے باہر نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کی طاقت سب پر جو ہے غالب ہے، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی میں کافی ہو گیا اور مسلمان فاتح ٹھہرے۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور واقعاً اور، کانا من ہے اللہ تعالیٰ قویا طاقتور، عزیزا غالب، اور اللہ تعالیٰ طاقتور غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ یہاں تک تو بات ختم ہو گئی آیت نمبر 25 تک غزوہ احزاب کی۔ اب آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں غزوہ بنو قریظہ کو۔ غزوہ احزاب کا ذکر یہاں پر ختم ہو گیا ایک مرتبہ، تو اب یہاں آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ، اور آیت نمبر 27 کے اندر غزوہ بنو قریظہ کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی اور ایک پیشین گوئی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہاں۔ اب ہوا ایسے کہ غزوہ بنو قریظہ کے اندر یہ آپ جان چکے ہیں کہ غزوہ بنو قریظہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پہلے تو عہد و پیمان کیا ہوا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، پھر وہ حیی بن اخطب آیا اور اس نے آ کر بنو قریظہ کے لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا، اور چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی۔ جب یہ کافر لوگ مشرکین عرب واپس چلے گئے تو بنو قریظہ کے لوگ اپنے قلعوں میں چھپ گئے۔
اپنے قلعوں میں جب چھپ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اتنے میں جبرائیل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار ڈال دی ہیں، ہم فرشتوں ابھی جو ہے وہ اسلحے سے لیس ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ چلیے بنو قریظہ کا محاصرہ کرتے ہیں۔ یہ بنو قریظہ جو تھا یہ مدینے میں مشرقی جانب ان کا ایک قلعہ تھا، یہ اس میں جا کر کے محصور ہو گئے، اس میں قلعہ بند ہو گئے۔ تقریباً 25 دن محاصرہ رہا قبیلے کا، بالآخر وہ جو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ صلح کے لیے بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ تو ان مدینہ کے اندر 2 قبیلے تھے انصار کے، میں نے پہلے بتایا تھا تعارف کے اندر، ایک اوس اور ایک خزرج، انصار کے 2 قبیلے تھے۔ تو یہ اوس تھا، یہ بنو قریظہ کا حلیف تھا۔ اب بنو قریظہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا جو حلیف قبیلہ اوس ہے ان کا جو سردار ہے سعد بن عبادہ، وہ جو ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، سعد بن معاذ جو ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، اس کے سردار ان کا نام سعد تھا، تو سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے، ہم جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے ہوا کہ قلعے سے نکل کر کے آ گئے نیچے، اور حضرت سعد نے پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا خود انہی کی کتاب کے مطابق کہ تمہیں سزا تمہاری کتاب کے مطابق دیتے ہیں، کہ تمہاری کتاب کے اندر ہے کہ جو جس طرح تم نے حرکت کی ہے، اس طرح اگر کوئی حرکت کرے تو ان کے مردوں کو سب کو قتل کر دیا جائے، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے، اور جو مال دولت جو کچھ بھی ہو ان کا تو سارا جو ہے جس کے خلاف انہوں نے عہد شکنی کی ہے وہ سارا ان کو مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصل جو ہے یعنی ثالثی فیصلہ کرنے والا حضرت سعد کو بنایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا کہ سب مردوں کو قتل کر دیا جائے اور بچوں عورتوں کو غلام بنا لیا جائے، اور باقی جو ان کے گھر وغیرہ جو ان کا تھا مال و دولت وہ سب جو ہے وہ مسلمانوں کو مل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا، کیونکہ پہلے سارا بوجھ مہاجروں کا انصار اٹھا رہے تھے، تو اب یہ تھا کہ مہاجرین خود کفیل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا، وَأَنزَلَ الَّذِينَ واو کا معنی اور انزل معنی اتار دیا یا اتارا، الذین ان لوگوں کو، اور اتار دیا ان لوگوں کو۔ یہاں انزلہ کے اندر ضمیر ہے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لفظ اللہ کی طرف، اور اتار دیا اللہ نے الذین ان لوگوں کو ظاہروا جنہوں نے مدد کی، ہم ان مشرکین مکہ کی، اور اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو ظاہروا جنہوں نے مدد کی ان مشرکین مکہ کی۔ اچھا وہ کون لوگ تھے؟ وہ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب یہودی اہل کتاب ہی کہلاتے ہیں، تو ان اہل کتاب میں سے بنو قریظہ نے جو ہے ان مشرکین مکہ کی حمایت کی تھی، اور اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے حمایت کی تھی، مدد کی تھی ان مشرکین مکہ کی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے۔ کہاں سے اتارا؟ انزلہ کہاں سے اتارا؟ من سیاسیہم، من کا معنی سے اور سیاسی معنی قلعے، ہم معنی ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ وہ جو قلعوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈالا اور وہ قلعے سے نیچے اترے، انہوں نے کہا ہم ہتھیار ڈالتے ہیں۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، واو کا معنی اور قذف نے ڈال دیا، فی معنی میں، قلوب قلب کی جمع دل، ہم معنی ان کے، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں الرعب رعب، ہیبت، دبدبہ مسلمانوں کا طاری کر دیا ان کے دلوں پر، تو وہ اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب ایک گروہ کو تو قتل کر دیا تھا، یعنی سارے مردوں کو قتل کر دیا۔ اب یہ مرد تھے کتنے جن کو قتل کیا گیا؟ مفسرین لکھتے ہیں، بعض نے 600 کی تعداد لکھی ہے، بعض نے 700، بعض نے 900 تک بھی لکھی ہے، کہ 900 مردوں کو یا کم از کم 700 مردوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے سب کی گردنیں اتار دی گئیں۔ تو جو اسلام کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں پھر ان کا انجام یہ ہونا چاہیے۔ فریقاً تقتلون، ایک فریق، تقتلون تم قتل کر رہے تھے، کہ ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے، یعنی مردوں کو تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون فریقا، اور تم قیدی بنا رہے تھے، ایک فریقاً ایک دوسرے فریق کو، یعنی بچوں اور عورتوں کو تم قیدی بنا رہے تھے اور مردوں کو تم کیا کر رہے تھے؟ قتل کر رہے تھے۔ پھر ترجمہ دیکھ لیں، اور اتار دیا اللہ نے ان لوگوں، یہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف، اور اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہروا مدد کی، ہم ان مشرکین مکہ کی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم کہاں سے اتارا؟ ان کے قلعوں سے، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ۔ ایک فریق کو تقتلون تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون فریقا، اور ایک فریق کو تم قیدی بنا رہے تھے۔ یوں ترجمہ کر لیں کہ ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا اور ایک فریق کو تم نے قیدی بنا لیا۔ لیکن چونکہ سیغہ مضارع کا ہے یہ حال اور استقبال والے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ وَأَوْرَثَكُمْ، واو کا معنی اور، اورثا وارث بنا دیا، کم تمہیں، اور وارث بنا دیا، مالک بنا دیا تمہیں، ارضہم ان کی زمینوں کا،
و دیارہم، یہ دار کی جمع ہے، اور ان کے گھروں کا، و اموالہم، اور ان کے مالوں کا۔ تو یہ جو ہے ارضہم جو ہے یہ اس کی جو واحد جمع اس کی یہی آتی ہے ارض کی، تو ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا، دیار دار ان کی جمع ہے، اموال مال ان کی جمع ہے۔ تو اور وارث بنا دیا تمہیں، مالک بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے جو ان کی زمین تھی، جو قلعہ تھا، جو مال تھا، سب کچھ مسلمانوں کے پاس آ گیا، اللہ نے اس آیت میں اسی کا ذکر کیا۔ وَأَرْضًا، اور ایسی زمین کا بھی وارث بنا دیا، لَمْ تَطَئُوهَا، جس پر تم نے ابھی تک قدم بھی نہ رکھا تھا، لَمْ تَطَئُوهَا، جس پر تم نے ابھی تک قدم نہ رکھا تھا۔ یہ کون سی زمین ہے؟ اس پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غزوہ خیبر کی زمین ہے، کہ یہ کچھ جو بنو قریظہ کے علاوہ جو دو قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جو جلا وطن کیا تھا، تو پھر وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گیا تھا۔ اب 2 سال بعد غزوہ خیبر ہوا تو وہاں پر بھی مسلمان فاتح بنے، وہاں پر بھی، تو اب اس زمین کا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد وہ جو ہے اس سے مراد وہ علاقے ہیں جن کو خلفائے راشدین نے فتح کیا، اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت تک آنے والے علاقے ہیں مسلمان جو فتح کریں گے، تو اس ارزن سے وہ مراد ہے۔ تو اور مالک وارث بنا دیا، اور وارث بنا دیا تمہیں، مالک بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور ایسی زمین کا لم تطئو، جس کو یہ ہا اس سے مراد یہ ارض ہے، یہ زمین ہے، یہ ہا کا مشار الیہ، ہا کا جو مرجع ہے، ہا ضمیر جو ہے اس میں اشارہ نہیں ہے، یہ ضمیر اس کا مرجع یہ ارضن ہے۔ تو لم تطئوها، جس پر تم نے قدم بھی نہ رکھا تھا۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اور کانا من ہے اللہ کی ذات، علی من پر، کل من ہر چیز، کل من ہر شیء من چیز، ہر چیز پر، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدیرن قادر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیرا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آیت نمبر 27 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا۔ اس کے جو الفاظ مانی ہے وہ یہ جو ہے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، ردہ، لم ینالوا، ظاہروا، قذف، سیاسیہم، تأثیرون، اورثا، اور لم تطئوها۔ یہ الفاظ مانی آپ نے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں، اس آیات کا ترجمہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یونیک نوٹ سے آپ نے آیات 21 تا 27 تک کے جو یونیک نوٹس پہ ترجمہ ہے، آپ نے اس ترجمے کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو مختصر سوال دیے ہوئے یونیک نوٹس پہ، بک میں تمارین کے سوال تو ہیں نہیں اس کے، آپ نے مختصر 8 سوال 1 سے لے کر 8 تک، 8واں سوال بھی آپ نے یاد کرنا ہے یونیک نوٹس پر۔ تو آپ نے مختصر 8 سوال یاد کرنے ہیں، ان 7 21 تا 27 تک کا ترجمہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کام ہمیں سونپا جائے اسے بھی ہمیں جو اپنی ذمہ داری سمجھ کر بھرپور طریقے سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔